بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ ماں کی محبت اندھی ہوتی ہے کیونکہ ماں اس وقت سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوتے۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈیڈ کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے اندر اتنی چیزوں کو دفن کیا ہے، اب مجھے خود ہی معلوم نہیں پڑتا کہ کون سی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی خبر نہیں، مجھے تو لوگ مفت میں دے جاتے ہیں۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ گزارا کرتی ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعا نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہے، پر یہ بھی سچ ہے انسان اگر بد دعا نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنی یہ بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ کمزور وہ ہیں جو اپنی طاقت سے بے خبر ہیں، اور طاقتور وہ ہیں جو اپنی کمزوری سے آگاہ ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ زندگی تبھی خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ یوں تو کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگی حجاب فائدہ نہیں دیتے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔
تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جب نیتوں سے پردہ ہٹ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ رب سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیجئے، پھر آسان ہو جائے گا اطاعت کرنا، عبادت کرنا اور تکلیف پر صبر کرنا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا بہتر ہے۔ فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی، بارش ختم ہو جائے تو چھتری بھی بوجھ لگتی ہے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے، اتنا ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے، اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فطور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، بس اتنی سی کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کوئی رب کے آگے نہ روئے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں، کوئی دستیاب نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے، ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب انسان اتنا چپ ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بول پائے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ انتقال کے دن قبر کھودنے محلے کا غریب آتا ہے، جبکہ شادی کے دن الگ کھانا امیر کے لیے پکتا ہے۔ تلخ ہے مگر سچ ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔